ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات میں ملتی ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے حجروں میں بہت کم ملتی ہیں، اس حجروں کو آپ اگر تاریخ کے پنے سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، سبحان اللہ، اس حجروں کی ہر خاتون جو اس حجرے میں رہی ازواج مطہرات کی زبانوں سے صرف اور صرف آپ کو اللہ کی شکر گزاری ملے گی۔ لیکن آج مسلمانوں کے حجروں میں ہر گھر سے آواز آتی ہے، پتہ نہیں ہر گھر ہے نہیں، لیکن کئی مسلمانوں کے گھروں سے یہ آوازیں ان کی عورتوں کی زبان سے آتی ہیں، صرف ناشکری کی باتیں ہیں۔ شکر کرتی ہوں گی، ناشکری کے نعرے بلند، لیکن سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے ہیں وہاں کی عورتوں سے آپ کو ناشکری کی آواز کبھی نہیں ملے گی۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتی ہیں ہم نیا چاند دیکھتے ایک مہینہ گزر جاتا، پھر ہم نیا چاند دیکھتے پھر ایک مہینہ گزر جاتا، 2 مہینے گزرتے پھر ہم تیسرا نیا چاند دیکھتے، اس طرح کہتی ہم 2 مہینوں میں 3 نئے چاند دیکھ لیتے۔ لیکن سبحان اللہ نبی کے حجروں میں، ازواج مطہرات کے حجروں میں 2 مہینے گزر جاتے، 3 نئے چاند ہم دیکھ لیتے، لیکن کوئی چیز پکانے کے لیے ہمیں چولہا جلانے کی طاقت نہ ملتی۔ اور وہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، چاچی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پھر آپ نا کس پہ زندہ رہتے؟ کہتی ہیں 2 کالے چیزوں پر، سبحان اللہ، کہا ایک کھجور پر ہم زندہ رہتے اور ایک پانی پر ہم زندہ رکھتے، لیکن زبان پر ناشکری نہیں ہے۔ کیا آپ کا گھر یہ 2 کالے چیزوں سے چل رہا؟ نہیں، پھر کس چیز کی ناشکری ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس دن آپ کا انتقال ہوا، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں کچھ چیز چھوڑ کے نہیں گئے سوائے ایک روٹی کے ٹکڑے کے۔ میں کھاتے گئی، آخر ایک دن وہ روٹی کا ٹکڑا بھی ختم ہو گیا، اب میرے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ اب ناشکری بتائیے۔ حفصہ رضی اللہ عنہ سے عمر بن خطاب کے سامنے مطالبہ کیا گیا۔ عمر کون ہے؟ حفصہ کے والد رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں والد، لوگ آپ سے کہتے ہیں خلافت کے اس دور میں آپ اپنی تنخواہ بڑھا لیں، مہنگائی کا دور ہے۔ عمر بن خطاب رضی نے کہا حفصہ مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ جنہوں نے مطالبہ کیا۔ حفصہ نے کہا میں نام نہیں بتا سکتی، وعدہ کر کے ہوں۔ کہا حفصہ ان لوگوں سے رہ کے 3 سوال کرنا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حفصہ، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، یہ بتاؤ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تمہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھا کھانا کیا میسر ہوا؟ حفصہ میں تم سے پوچھتا ہوں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ازواج مطہرات حیات میں تھے تم یہ بتاؤ سب سے بہتر بستر تمہیں کیا ملا؟ تم یہ بتاؤ سب سے بہتر لباس میرے نبی کے پاس کیا تھا؟ حفصہ رضی اللہ کہتی ہے سب سے بہتر کھانا مجھے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا وہ روٹی تھی، روٹی پہ ہم گھی لپٹ لیا کرتے تھے، گھی ملنے کی وجہ سے روٹی نرم بھی ہو جاتی، روٹی میٹھی بھی ہو جاتی، وہی سب سے بہتر کھانا میں ملا تھا۔ کہا سب سے بہتر لباس نبی کے ساتھ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا سب سے بہتر لباس 2 رنگے ہوئے کرتے تھے جو اللہ کے نبی خطبے دیتے وقت پہنا کرتے تھے اور وفود لوگ جب ملنے آیا کرتے تھے ان سے پہنا کرتے تھے۔ کہا سب سے بہتر جو بستر تمہارے پاس کیا تھا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میرے پاس جو سب سے بہتر بستر تھا وہ ایک رضائی تھی، ہم گرمی کے دنوں میں 2 کھیری کر کے سو جایا کرتے اور سردی کے دنوں میں ایک کھیری پر سوتے اور ایک کھیری کو ہمارے اوپر اوڑھ لیا کرتے۔ آپ بتائیے ناشکری ان حجروں سے؟ میں اپنی زبان سے نہیں کرتا، آپ کی گھر کی عورتیں شکر گزار ہوں گی، سبحان اللہ۔ لیکن یہ کامن بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، مجھے معراج کے موقع پر جہنم بتائی گئی، میں نے جہنم میں دیکھا، جہنم میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا یہ بات کہہ دینا کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی یہ صحیح ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ جنت میں بھی اکثریت عورتوں کی ہے، اس لیے کہ ایک مرد آدمی کو ایٹ لیسٹ 2 حوریں دی جائیں گی تو ڈبل دا نمبر ہو جائیں گی حوریں، اور حوریں فیمیل ہیں یعنی عورتوں کی تعداد بھی جنت میں بھی زیادہ ہوگی۔ کہا میں نے جہنم دیکھی، کہا اس سے بری جگہ میں نے نہیں دیکھی، میں نے جہنم میں دیکھا کہ سب سے زیادہ تعداد جہنم میں عورتوں کی تھی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کہا وہ کفر کی وجہ سے،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह से कुफ्र करती हैं? कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से कुफ्र नहीं करती। देखिए अरबी जबान में कुफ्र के मायने नाशुक्री के भी लिए गए हैं। कहा वो अल्लाह के से कुफ्र नहीं करती, वो अपने शोहरों से कुफ्र करती है, शोहरों की नाशुक्री करती है और अपने शोहर के अच्छे अखलाक की भी नाशुक्री कर देती है। यानी अगर शोहर आज अखलाक में बर्ता करे, अगर कोई बात ना पसंद आए, उसके अच्छे अखलाक को भी भुला देती है, शोहरों से नाशुक्री करती है और शोहर के अच्छे अखलाक से नाशुक्री करती है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हदीस में आगे बढ़कर फरमाया, अगर तुम अपनी अज़वाज के साथ, अगर तुम अपनी बीवियों के साथ, अगर तुम अपनी औरतों के साथ जिंदगी भर भी अच्छा सलूक करते रहो और अगर तुम्हारी औरत को कोई एक बात तुम्हारी नापसंद आई तो वो कह देगी मुझे अपनी जिंदगी में तुमसे कभी सुकून मिला ही नहीं। इतने पिच की आवाज आए जैसा सबके घर में ये छोरा, कुछ हुआ ही नहीं। हमेशा आपको डायलॉग नहीं मिलता, इनके प्रैक्टिकल अंदाज में होता। आप सब ला के दियो, कोई एक चीज नहीं लाए, वो सब लाए सो भूल जाते उन्ना। वो लाते बोले थे वो टाइम नहीं लाए, बस एक पत्ता रहता देखिए हाथ लगाते बंद हो जाता। इन लोगों का मामला वैसी है, यूं हाथ लगाए बंद, कोई समझ ना, मुंह फुल गया। फितरी बात है, लेकिन मर्द के लिए भी मामला है कि फितरत अल्लाह ताला बता दिए तो नरमी करना, सख्ती नहीं करना। लिहाजा औरतों से इस बात की गुजारिश है, मेरी बहनें जितनी यहां बैठी हैं नाशुक्री छोड़ दें। अल्लाह सुब्हानहू जिस हाल में रखा, अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद के अंदर, वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा, तेरे रब का दिया जो कुछ तेरे पास है बहुत बेहतर और बाकी रहने वाला है। आज अगर शोहर रिक्शा चलाने वाला, याद रखो यही खैर है आपके लिए आज का दिन। आज अगर शोहर ऑटो चलाता, आप याद रखिए आज के दिन यही बेहतर है। कल के दिन क्या होगा अल्लाह बेहतर जाना, लेकिन आज जिस हाल में शोहर को, आज जिस हाल में भाई को, आज जिस हाल में बाप को आपका रब ने रखा है, जो कमाई आपका भाई, आपका बाप, आपका शोहर घर लेकर आता, याद रखिए खैरुन व अबका, अबका यानी बरकत वाला, बाकी रहने वाला। भले आप फरमाइशें करके, मनमानी करके, आड़े टेढ़े हाथ मार के आपके शोहर भाई शोहर से मुतालबा करेंगे, वो ला लेंगे, वो खैर दिखेगा कुछ देर के लिए, उसमें बरकत नहीं हो सकती, याद रखिए। लेकिन अल्लाह जो देता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान वजीम, खैरुन व अबका, उसमें खैर भी है, उसमें अबका भी है। लिहाजा किसी भी किस्म की नाशुक्री से अपने आप को बचें। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजरात की आज जुमे खुतबा हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उन हुजरात में नाशुक्री नहीं निकली। लिहाजा हमारे हुजरात से, मुसलमानों के हुजरात से जो नाशुक्री के कलीमे बुलंद हो रहे हैं, खवातीन से गुजारिश है आप भी करें। मर्द ये मत समझिए कि आप शुक्र गुजार हैं, अपने अंदर नाशुक्री नहीं है मत समझिए, मर्द भी कई एतबार से नाशुक्री पे आ जाते हैं। लिहाजा आप भी नाशुक्री से बचें, औरतें भी नाशुक्री से बचें, मैं भी नाशुक्री से बचूं। तीसरी बात जो हुजरों में मिलती है,